السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک خطرناک قسم کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے، پیش کر دی گئی ہے رپورٹ، اور اس رپورٹ میں تحریک انصاف پوری کی پوری کو لپیٹ دیا گیا ہے۔ معاملہ ہے 9 مئی کا، آج 9 مئی ہے، اور آج حالات جو ہیں، فضا جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی اس میں کیفیت ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، خوف کا عالم ہے، اور یہ کہ پھر اس کے آگے ہوگا کیا، یہ سوالات بھی ذہنوں میں ہیں۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی دوپہری ہے، لیکن اس کے بعد پھر ملک بھر میں کوئی مظاہرے بھی ہونے ہیں، احتجاج بھی ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ان مظاہروں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے گا۔ ظاہر مظاہرے تحریک انصاف کے تو پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور جو رپورٹس سامنے آئی ہیں، اور جو فوج کے ادارے کا ایک اور اعلان سامنے آیا ہے، اس کے مطابق کسی بھی قسم کی کوئی رو رعایت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا ایک سانحہ ہوا ہے گوادر میں 7 محنت کش پھر قتل کر دیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہاں بلوچستان میں جاری ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے اور کس کو اس کا نقصان ہوگا، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو بشرا بی بی کی قید تنہائی، اور قید تنہائی کا معاملہ میں اگلے ولاگ میں پراپر ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، لیکن عدالت نے بشرا بی بی کا جو تھا اپنا گھر کے اندر ان کو ہاؤس اریسٹ رکھ کے، نظر بند کر کے ان کو ایک کیا کہتے ہیں سہولت کاری کی گئی تھی بشرا بی بی کو۔ عدالت نے کہا کہ نہیں، یہ قید تنہائی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بشرا بی بی کو جیل سے اپنا بنی گالہ سے اڈیالہ منتقل کرنے کا جو حکم تھا، اس کا جو فیصلہ جاری کیا ہے، اس میں اس طرح کی انہوں نے آبزرویشنز دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ قید تنہائی میں ہیں، اور ان کی جو سزا ہے وہ قید تنہائی کی نہیں ہے۔ تو قید تنہائی ہوتی کیا ہے، وہ تو ایک بڑا خطرناک قسم کا سین ہوتا ہے۔ آج کل تو کسی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا گیا، رانا ثناءاللہ صاحب کو رکھا گیا تھا قید تنہائی میں، ایک انڈے میں، جہاں پر آواز تک نہیں آتی تھی، سپاہی تک جو ہے وہ دن میں ایک بار کوئی پانی پوچھنے یا کوئی کھانا شانا رکھنے کے لیے آتا تھا۔ قید تنہائی کاٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے سکھر سینٹر جیل میں شدید گرمی میں، اور اس قید تنہائی میں ان کو ڈرایا جاتا تھا آدھی آدھی رات کو عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکال کے۔ اچانک ان کے جو کھولی ہوتی تھی، سیل ہوتا تھا، اس کے قریب اچانک ڈھول بجائے جاتے تھے، ڈھول پیٹا جاتا تھا، اور پھر جنوں اور بھوتوں کی آوازیں نکالی جاتی تھیں، اور پھر ان کو سونے سے، مطلب ایک قید تنہائی، اوپر سے گرمی، اوپر سے یہ کہ وہ کسی طرح بھی نیند نہ کر سکے، تو وہاں پہ عجیب و غریب قسم کا ایک ماحول، خوفناک قسم کا ماحول کریٹ کیا جاتا تھا، تاکہ اعصابی طور پر توڑا جا سکے بینظیر بھٹو شہید کو۔ یہاں کیا ہے بشرا بی بی کا، وہاں پر جناب خواتین پولیس اہلکار بھی تعینات ہیں، وہاں پر دیگر پولیس اہلکار بھی تعینات ہیں۔ خود کہا گیا رپورٹوں میں کہ جی اتنے پولیس اہلکار اور اکیلی بشرا بی بی، تو قید تنہائی یہ تو نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال کیونکہ بشرا بی بی چاہتی ہیں کہ ان کو جیل میں منتقل کیا جائے، تو جیل منتقل ہونے کے بعد کیا ہوگا اس پر میں آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں بات کروں گا، کیونکہ ابھی جو باقی موضوعات ہیں وہ بہت اپنا کرنٹ بھی ہیں، اور وہ تو بشرا بی بی والا معاملہ وہ ذرا کچھ سینسیٹیو بھی ہے، تو اس کو میں الگ سے، جس طرح حساس ہے اسی طرح اس کو میں الگ سے ایک ولاگ میں آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں، اور اس سے اگلے ولاگ میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ آج کافی ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز جو ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس میں پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس کو واضح کر رہی تھی پریس کانفرنس کے جناب عمران خان صاحب جو مذاکرات مانگ رہے ہیں وہ مذاکرات ان کو نہیں مل رہے۔ کہا گیا کہ جی ہم کیوں مذاکرات کریں؟ پھر سوال ہوا کہ جی معافی، تو کہا گیا کہ جی معافی اگر وہ دل سے، صدق دل سے مانگیں، معافی قوم سے مانگیں تو پھر مل جائے شاید۔ تو اس کو یہ سمجھا گیا کہ جناب پھر وہ جو عمران خان صاحب کو ہر صورت اوپر رکھنے والے، وہ پنجابی کی ایک مثال بھی ہے نا، تو وہ والی ہر صورت جو ہے وہ سین بنائے رکھنے والے، یا بس عمران خان صاحب سپر ہیومن، مطلب ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ کل جو کچھ عدالت میں ہوا اور جو کچھ رپورٹ ہو رہا ہے کہ عدالت میں عمران خان صاحب کس طرح یوں پھر رہے تھے اضطراب میں، کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے، کبھی ادھر۔ جیو کے شبیر ڈار جو رپورٹر ہیں انہوں نے ساری بات کھل کے بتائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ پریشان تھے، صحافیوں کو کہہ رہے تھے کہ جانا نہیں ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ پھر جو صحافی سوال کرتے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بات جب ان سے پوچھا گیا کہ جی معافی، تو وہ کہتے جی معافی میں کیوں مانگوں، مجھ سے معافی مانگے۔ اسد قیصر نے کہا کہ جی معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے۔ اچھا جی، تو زیبا چودھری سے معافی جا کر کس نے مانگی تھی؟ سامنے پڑی ہوئی ہے نا۔ زیبا چودھری کے عدالت میں جا کے جب وہ نہیں تھیں تو خالی کرسی سے معافی مانگ کر آ گئے تھے نا عمران خان صاحب۔
سوال یہ نہیں ہے کہ جی معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے. اگر آپ نے غلط کیا ہے تو بھائی باپ سے کیا بیٹے سے معافی مانگنی پڑتی ہے بھائی. اگر آپ غلط ہو تو پھر غلط ہو نا. یا تو آپ کہو کہ آپ نے 9 مئی کو جو کچھ کیا ٹھیک کیا, پھر یہ مت کہو کہ 9 مئی کو جو کچھ ہو ہمارے خلاف سازش ہو. کہو کہ ہاں جی ہم نے کیا ہے. پی ٹی آئی کے آفیشیل ویب جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ جائے تو آج بھی فوج کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. یا تو اون کرو نا بھائی, ہم آپ ٹھیک کر رہے ہو غلط کر رہے ہو, ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہوگا, لیکن پھر مانو نا, تسلیم کرو, کردار کے غازی بنو. پھر ہاں جی ہم نے کیا تھا, ہم تھے. پہلے کہا عدالت میں کھڑے ہو کے کہا عمران خان نے, اب کہتے ہیں کہ جی میں نے اسی دن مذمت کر لی تھی. جھوٹ بول رہے ہیں, پرلے درجے کے جھوٹ تھے, پرلے درجے کے. جس دن گڈ ٹو سی یو کہہ کے عمران خان صاحب کو عدالت میں اسلام آباد سپریم کورٹ میں بلایا تھا عمر عطا بندیال نے, تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا, عمر عطا بندیال نے کہا کہ جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو اس کی آپ مذمت کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں مذمت کروں, مجھے گرفتار کیا گیا, لوگوں کا ریئیکشن تھا. اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو لوگوں کا یہی ریئیکشن ہوگا. وہ کہتے رہے انہوں نے مذمت نہیں کی تھی عمران خان نے. اب کہتے ہیں کہ جی میں نے اس دن مذمت کر لی تھی. اس دن اون کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ عمران خان صاحب جیسے ہی عدالت سے نکلیں گے, جیسے ان کی ضمانت ہو جائے گی تو ایک رتھ پر بیٹھیں گے وہ بڑا سا, اور اس کے بعد سیدھے جائیں گے وزیر اعظم ہاؤس جا کر بیٹھ جائیں گے. یہ خیال تھا ان کو. ان کو اس وقت بھی تھا کہ فوج کے اندر سے کچھ لوگ جو ٹیک اوور کر لیں گے, آرمی چیف کو ہٹا دیں گے, بغاوت ہو جائے گی, اور پھر عمران خان صاحب کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر لائیں گے. اسی لیے وہ اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو یہی ریئیکشن آئے گا. لیکن جب وہ سارے خواب سراب نکلے, سپنے چکنا چور ہو گئے, تو پھر کہنے لگے کہ جی یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ تو ہمارے خلاف تھا. یہ بڑے عرصے کے بعد عمران خان صاحب نے بات کی, ورنہ اس سے پہلے جب رہا کر دیے گئے تھے, بنی گالہ سے اپنا زمان پارک منتقل کیے گئے تھے اسلام آباد, تو اس وقت بھی ہمارے یاروں دوستوں کو جب ملنے جاتے تھے ان کو کہتے تھے 2 ہفتوں کے بعد بڑی تبدیلی آ جائے گی فوج کے اندر. اور وہ ظاہر ہے میل ملاقات کرنے کے بعد ہم سے ملتے تھے, ہمیں بتاتے تھے کہ جی اندر سے بہت کچھ ہو چکا ہوا ہے, جنرل عاصم منیر جا رہا ہے. اس وقت تک وہ اس کو اون کرتے تھے عمران خان صاحب 9 مئی کو. اور پھر جب وہ جو ساری کی ساری بغاوتی وہ جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی, تو پھر کہا فالس فلیگ آپریشن ہے. تو بہرحال آج کیونکہ انہوں نے پروٹیسٹ کی کال دی ہے, احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, تو ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو ابھی تو 1:30 بجا ہے, تو ابھی تک تو خیر ایسا کوئی پروٹیسٹ کہیں نہیں ہوا. ظاہر اس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں جو دوپہر کے بعد, یا سپہر کو, آج کل ویسے بھی گرمی ہے تو سپہر کے بعد ہی ہوں گے. اور کتنے ہوتے ہیں پنجاب میں, سندھ میں, KPK میں, تو وہ کر لیں گے, کیا ہوگا وہ بات کی بات. لیکن ابھی جو آج کے حوالے سے پوری قومی لیڈرشپ جو ہے, وزیر اعظم, صدر, بلاول بھٹو, تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ سوائے KPK کے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, ان کی حکومتیں, سب نے, تمام لوگوں نے اس کو ریاست کے اوپر حملہ قرار دیا تھا 9 مئی کو. اور ظاہر ہے آج اس کی پہلا سال مکمل ہوا. وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی کابینہ کا اجلاس تھا, کابینہ کا خصوصی اجلاس تھا, اور اس میں جو 9 مئی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی, اعظم نذیر تارڑ نے رپورٹ پیش کی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی میں براہ راست تحریک انصاف ملوث تھی, براہ راست. یعنی بطور پارٹی کسی, یہ نہیں ہے کہ کسی, جس طرح کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہا جاتا تھا نا کہ اس کی ملیٹنٹ ونگ ہے, ملیٹنٹ ونگ وغیرہ کا سین نہیں ہے. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بطور پولیٹیکل پارٹی PTI اس میں ملوث تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ JITs نے عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہوا ہے, اور اس لیے DG ISPR نے پرسوں کہا تھا کہ جنہوں نے کروایا اور جنہوں نے کیا سب کو سزا ہونی چاہیے, بالکل اسی طرح جس طرح کیپٹل ہل میں سزا ہوئی تھی. پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جی کیپٹل ہل والوں کو تو سزا ہوئی, لیکن ابھی تک 9 مئی والے جو ملوث جو لوگ ہیں, کردار ہیں, ان کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی. اچھا جی, DG ISPR نے جو 9 مئی کے حوالے سے تفصیلی ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے, ظاہر ہے وہ پریس ریلیز بالکل اسی طرح کے عزم کا اظہار کرتا ہے جو عزم DG ISPR نے پرسوں پریس کانفرنس میں دکھایا تھا. میں پریس ریلیز ایز اٹ از پڑھ لیتا ہوں موٹے موٹی چیزیں, اور اس کے بعد اس پر تبصرہ کرتے ہیں. اور پھر میں گوادر والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو میں اس پر بھی آنا چاہتا ہوں. اچھا جی, یہ کہا یہ گیا ہے کہ 9 مئی کے سہولت کاروں اور منصوبہ بندوں سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا کہ DG ISPR نے پرسوں جو بات کی تھی نا کہ معافی مانگ لیں تو شاید قوم معاف کر دے, اس پر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جو 9 مئی میں سمجھوتا جو ملوث ہے 9 مئی کے منصوبے میں, عمران خان سمیت, کسی کے لیے معافی نہیں ہے.
یہ معافی ان کے لیے جس طرح ابھی تک باقیوں کے لیے ہوئی ہے. پریس کانفرنس کر کے لوگ آ گئے, معافیاں مل گئیں. ان کے ایسے لوگ کے لیے ہو سکتی ہے. مرکزی کردار جو ہے, منصوبہ ساز اور پھر اس کو اٹیک کرنے والے, اس پر عمل درآمد کرنے والے اور کروانے والے, ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. پاکستان کی مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروس چیف نے ثانیہ 9 مئی کی مذمت کی ہے. 9 مئی کو سیاسی طور پر محرک اور برین واشڈ شرپسندوں نے ایک بغاوت کی اور جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لیا. شرپسند عناصر نے جان بوجھ کر ریاست کی مقدس علامتوں اور قومی ورثے پر توڑ پھوڑ کی, جس کا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی. جس دن 9 مئی ہوا تھا اسی دن میں نے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ منصوبہ یہ تھا کہ باہر سے یہ بلوائی حملہ کریں گے, نواز شریف کے گھر پر حملہ ہوگا تو وہاں سے مسلم لیگ نون والے جوابی حملہ کریں گے, ایک سول وار سی کیفیت پیدا ہوگی, لوگ مریں گے اور اندر سے پھر جرنیل اٹھیں گے اور وہ کہیں گے عاصم منیر صاحب آپ گھر جائیں. ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر ان کو بند کر لیا جائے گا. یہ بیسک منصوبہ تھا اور اب تو اس پر کھلی بات کی جا رہی ہے فوج کی طرف سے بھی, ISPR کی طرف سے بھی, کہ انقلاب لانے کی کوشش تھی. اچھا جی, 9 مئی کو ترجمان یہ کہتے ہیں کہ جی 9 مئی کو پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخریب کاروں اور ان کے سرگنوں کی گھناؤنی سازش کو ناکام بنایا. ان شرپسند عناصر کا بنیادی مقصد افراتفری پھیلا کر عوام اور مسلح افواج کے درمیان تصادم کو ہوا دے کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا. اس سازش کے منصوبہ ساز و سہولت کاروں نے مسلح افواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی ایک مذموم مہم شروع کی. اچھا وہ جاری ہے مہم ابھی تک. ان شرپسند عناصر نے بیانیوں کو توڑ مروڑ کر شرمناک طریقے سے خود کو بری ذمہ قرار دینے اور الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی بھی کوشش کی, وہی فالس فلیگ آپریشن والا جو ڈرامہ. انہی وجوہات کی بنا پر 9 مئی کے سامنے ہے کہ منصوبہ ساز اور سہولت کاروں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی انہیں قانون کی دھجیاں اڑانے کی اجازت دی جائے گی. 9 مئی کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ہمارے ہیروز کی یادوں اور ہمارے اتحاد کی علامتوں کو اس طرح کی غلط طرز عمل کے ذریعے بے حرمتی کرنے کی جرات نہ کرے. آج کے دن پاکستان کی مسلح افواج اپنے وقار اور عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا عہد کرتی ہے. ہمارے شہداء اور ان کے خاندان پاکستان کا فخر ہے. پاکستان کی مسلح افواج کا پاکستانی عوام کے ساتھ بہت خاص رشتہ ہے. ترجمان نے کہا کہ جی آئیے آج پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں کی پرزور مذمت کریں اور اپنے پیارے ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں. اچھا جی, یہ اب وہ بات ریپیٹ کر دی گئی, کہا گیا کہ نہیں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں, آج ان سے سوال انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے معافی کا ایک راستہ موجود ہے اگر عمران خان مانگنا چاہیں تو, لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے باپ سے بھی معافی نہیں مانگنی تو ہم تو معافی نہیں مانگیں گے. عمران خان معافی مانگ کر بھی دیکھیں نا, تو میں آپ کو یہ بات انتہائی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو معافی نہیں ملے گی. خان صاحب کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اب وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. اچھا جی, اب یہ جو افسوسناک خبر جو ایک معمول ہے کئی عرصے سے, بڑے عرصے سے, بلوچستان میں گوادر میں 7 افراد جو کسی نائی کی دکان پر کام کرتے تھے ان کو قتل کر دیا گیا. اب کس نے قتل کیا کچھ نہیں پتہ, لیکن جو ایک پرانا چلا آ رہا ہے کہ جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے, کبھی کبھی سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی وہاں پر ان کے قتل کیا گیا ہے. لیکن ایک جو تاثر یہ جاتا ہے کہ جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں وہ ان میں ملوث ہے. کئی بار انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے. اب یہ بیچارے محنت کش مزدور ہیں. دنیا جہان کی حقوق کی جو تحریکیں ہوتی ہیں نا, چاہے وہ اپنی قوم کے حقوق کی, چاہے اپنے طبقے کے حقوق کی, ان تحریکوں میں مظلوم جو ہوتے ہیں وہ جب تک ایک نہیں ہوتے تب تک جو اپنا استحصال کرنے والا ہے, قابض جو ہے, چاہے وہ سرمایہ دار ہے, چاہے وہ جاگیردار ہے, چاہے وہ ریاست ہے, چاہے وہ فوج ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, تب تک اس کا وہ تگڑی ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے اس کے اندر. مظلوم اتحاد کر لیتے ہیں آپس میں مظلوم طبقات بغیر کسی تفریق کے, تو یہ سارے استحصالی طبقے جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. یہ اگر یہ بلوچ علیحدگی پسند ہیں تو ان سے بڑا بلوچوں کا دشمن اور کوئی نہیں ہو سکتا. جو مظلوموں کو, محکوموں کو مار رہے ہیں, محنت کشوں کو مار رہے ہیں, کبھی سرائکی, کبھی پنجابی, کبھی سندھی. وہ بھائی مظلوموں کو تو جوڑنا چاہیے نا آپس میں. یہ اگر گوادر میں نائی کی دکان پر کام کرنے چلے گئے ہیں تو سوچیں کہ یہ خانے وال میں ان کے وسائل پر تو کوئی اور قابض ہے, پھر وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ ریاست کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ جاگیردار کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ کسی سیاستدان کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. تو یہ تو خود مظلوم ہے.
تو ان کو مار کر آپ ایک بڑے مظلوم طبقے کو ملک کا جو ہے اس کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ جرائم کرنے والے جو ہے نا بلوچ کاسٹ کے سب سے بڑے دشمن ہیں. بلوچ پاکستان کیا دنیا کی مظلوم ترین قوموں میں سے ہیں. ان کے وسائل ان کے پاس نہیں ہیں, ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, ان کے پاس رستہ نہیں ہے, ان کے پاس روڈ نہیں ہے, کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے. انسانی زندگی وہ نہیں جی رہے, لیکن ان کے حقوق کے نام پر دیگر مظلوموں کو, دیگر محکوموں کو, دیگر محنت کشوں کو جو دیگر اپنا قومیتوں سے جن کا نسلوں سے تعلق ہے ان کو مارنا بذات خود بلوچ قوم کو نقصان, ان کے کاز کو نقصان پہنچانا ہے. تو بلوچستان کی حکومت نے اس کا نوٹس تو لیا ہے. میں دیکھ رہا تھا وزیر اعلیٰ اور ان کے جو ترجمان ہیں سرفراز بگٹی اور شاہد ہند صاحب, ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی وہ رابطے میں ہیں اور لوگوں جو یہ ملوث لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, لیکن یہ جو کرنے والے ہیں نا ان کے متعلق بلوچ عوام کو آگاہی دینی ہوگی کہ بھئی آپ کے دوست نہیں, آپ کے دشمن ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.